السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پیغام ہے کہ تمام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پیغام ہے کہ تمام عزیز مسلمان بھائیوں اور دوستوں اس میسج کو پڑھیں اور اپنے ایمان کے لیے سوچئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے اصل میں ایک تحریر بھیجی۔ کوئی بھی تحریر، کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی آڈیو اگر آپ مجھ سے شیئر کرتے ہیں اور تحریر میں کوئی لکھا ہوا ہے کہ آپ بس عاقل صاحب آپ اس کی تصدیق کر دیجئے یا تکذیب کر دیجئے، آڈیو میں کیا ہے اور آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو میں کیا ہے اور آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، یہ آپ اپنی زبان سے کہیں۔ میں نے ان سے کہا تو انہوں نے پھر وہ تمام میسج ریکارڈ کر کے بھیجا جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی طرف سے منسوب ہے۔ انگلش میں ہرگز لفظ گاڈ نہ لکھیں بلکہ ہمیشہ اللہ ہی لکھیں۔ یہ پیغام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا۔ کہتے ہیں کہ تمام عزیز مسلمان بھائیوں اور دوستوں اس میسج کو پڑھیں اور اپنے ایمان کے لیے سوچئے۔ نمبر 1، انگلش میں ہرگز لفظ گاڈ گاڈ نہ لکھیں بلکہ ہمیشہ اللہ ہی لکھیں، کیونکہ لفظ گاڈ کا قرآن مجید میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ نمبر 2، انگلش میں مسجد کو ماسک ہرگز نہ لکھیں بلکہ مسجد ہی لکھیں، کیونکہ اسلامی تنظیم نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ماسک کا مطلب ہے مچھر۔ نمبر 3، انگلش میں مکہ کو ہرگز MECCA نہ لکھیں بلکہ ہمیشہ درست طور پر MAKKA لکھیں۔ آپ نے KKA لکھا ہے، بہت سے لوگ KKAH لکھتے ہیں۔ بہرحال کیونکہ مکہ کا مطلب ہوتا ہے شراب خانہ۔ نمبر 4، انگلش میں محمد کو ہرگز محمد نہ لکھیں۔ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو ایبریویٹ نہ کریں۔ اس کو ایبریویشن کیا ہے کہ آپ محمد کو MOHD کر دیں اور 786 بسم اللہ کی بجائے لکھ دیں، 92 اللہ کے بجائے لکھ دیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے آپ سواد لکھ دیں، پیس بی اپون ہم کی بجائے آپ PBUH لکھ دیں۔ تو کیا یہ پیغام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پیغام نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی ویڈیو، ان کی آواز میں آپ کو سنواؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ڈاکٹر خالد المصلح کی محفل میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ طبعا كلمة God ليست موجودة في القرآن الكريم مشان وصف لله سبحانه وتعالى۔ بالکل یہی کہا جا رہا ہے کہ قرآن کریم میں گاڈ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اسے استعمال کیا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی طرف منسوب یہ پیغام کیا گیا ہے۔ عندما نذهب إلى دول أجنبية اور ہم جب ٹریول کرتے ہیں امریکہ یا ان ممالک میں جہاں کے غیر مسلم بستے ہیں، إذا أردنا أن نوصلهم مثلا اور جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں، نضطر استخدام كلمة God۔ پھر ہم لوگوں پر یہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم لفظ گاڈ کو استعمال کریں تاکہ ان تک وہ پیغام دین کا پہنچا سکیں۔ فما هو الحل في ذلك؟ فما هو الحل فی ذلک؟ تو پہلے ہمیں بنیادی طور پر دو چیزیں سمجھنی ہیں۔ اس لفظ کا استعمال کیا جائز ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس لفظ کے بارے میں کیا تاثر قائم کیا ہے اور کیا بات کہی گئی ہے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں وہی جو کنٹینیو گاڈ۔ هو يشرح يضطر يستعمل كلمته لأن هذا ليس من لا محظور في هذا لا محظور فی هذا۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دراصل ممانعت، آپ دعوت کا پیغام دینا چاہتے ہیں اللہ کا ترجمہ کر کے اس زبان میں، جیسے کہ میں نے محدث لاہور میں بھی ابھی دیکھا، انہوں نے لکھا ہے کہ لفظ خدا جو استعمال کیا جاتا ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کو اللہ ہی کہیں، اس کا ترجمہ نہ کریں۔ لیکن یہ زبان فارسی میں اس کو خدا کہا جاتا ہے اور ان کے یہاں انگلش میں گاڈ کہا جاتا ہے، یا اگر لفظ مرسی کا استعمال ہم کرتے ہیں اور اس کا معنی
اردو میں یا عربی میں کوئی غیر مناسب یا غیر اخلاقی یا غیر اسلامی معنی نہیں ہے تو اس طرح کے معنی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. بہتر تو یہ ہے، افضل تو یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کا نام استعمال کریں، اللہ کے کلمے کو استعمال کریں. لیکن اگر ضرورت اس بات کی پڑ جائے اور استعمال کیا جائے لفظ خدا کو یا لفظ اللہ کو تو بات کو سمجھانے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. یہی فتویٰ مختلف علماء نے دیا ہے. بلکہ اب میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی محفل میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جن کی طرف یہ منسوب ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ کا لفظ استعمال کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے کیونکہ گاڈس بھی ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، گاڈ مدر، گاڈ فادر، بہت تفصیلی انہوں نے بحث کی ہے. لیکن اس کلمے کے استعمال پہ جو یہ اس میسیج میں کہا گیا ہے وہ ان کی ویڈیو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر جھوٹا میسیج ہے اور اس طرح کا کوئی پیغام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے نہیں دیا. سن لیجئے. When certain Muslims, when they're speaking with non-Muslims who may not understand the concept of Allah subhanahu wa ta'ala, آپ ایسی صورت میں جبکہ غیر مسلم سے مخاطب ہیں، جب اللہ رب العالمین کا نام آپ لیتے ہیں اور وہ کنسپٹ، وہ نظریہ جو اسلام کا ہے ان کو آپ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں غیر مسلم عربی زبان نہیں جانتا، غیر مسلم ممکن ہے کہ وہ لفظ اللہ سے ناواقف ہو، تو ایسی صورت میں and if they use the word God for Allah like how I have done, because many یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود لفظ گاڈ استعمال کیا ہے، تو یہ کہنا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے گاڈ کے لفظ کو کسی بھی حال میں میسج کرنے سے منع کیا ہے تو یہ ذرا جھوٹ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر بہت ہی بڑا الزام ہے. یہ توبہ کرنا چاہیے. the people out here are non-Muslims, they may not understand the concept of Allah. They will not understand concept of Allah. تو اللہ کا جو اسلامی تعلیمات میں نظریہ ہے یا اسلامی تعلیمات آپ ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، آپ جب اللہ کہیں گے تو ممکن ہے ان کی سمجھ میں نہ آئے. ایسی صورت میں تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی استعمال کیا اپنے لیکچرز میں، ڈیبیٹس میں، تو میں کیسے منع کر سکتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک؟ So if we translate Allah as God for the convenience, فار دی کنوینئنس، اس شخص کے لیے آسانی سے تاکہ وہ سمجھ سکیں اسلام کی خوبصورتی کو، اسلام کے پیغام کو. those who don't know the true concept of Allah, there's no problem. There is no problem. ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کہہ رہے ہیں کہ there is no issue, there is no problem. اگر آپ لفظ گاڈ اللہ کی جگہ کسی غیر مسلم کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کوئی اس میں مذائقہ یا کوئی حرج نہیں ہے. Is not the correct translation. اور جو شیخ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اٹس ناٹ اے کریکٹ ٹرانسلیشن آف اللہ وچ ایوری اگریز. لیکن جیسے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پیغام ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ پیغام نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں بھی کبھی کبھار دوسرے غیر مسلم کو سمجھانے کے لیے لفظ گاڈ استعمال کرتا ہوں. تو براہ کرم سوشل میڈیا کی اس گندی، یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ جو لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک سے عقیدے میں بھی اختلاف رکھتے ہوں وہ بھی اس طرح کے پیغامات دوسروں کو شیئر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ کہا ہے تاکہ ان کی چھوی مجروح ہو سکے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سے قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کا کام لے اور اللہ رب العالمین اس چینل کو لوگوں کی اصلاح کا سبب بنائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چینل ایک ایسا کام کر رہا ہے جو منفرد نوعیت کا کام ہے تو اس چینل کو سپورٹ کیجئے. جوائن ممبرشپ اسکیم کے تحت اس کے ساتھ جڑ جائیے اور اس کے ساتھ جڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں جہاں اس طرح کے جھوٹ کو ہم بے نقاب کریں گے وہاں انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ صدقہ جاریہ میں آپ بھی برابر کے شریک رہیں گے. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون